جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں اب تک تقریباً 40 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی کئی اقسام ہیں جو عام نزلہ زکام کرنے کے علاوہ سارس یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور مرس یعنی مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جیسی مضر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ تمام وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس انسانوں میں پھیپھڑوں کی شدید انفیکشن یعنی نمونیا، گردوں کی خرابی اور حتیٰ کہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نئے یا ناول کرونا وائرس کے شکار مریض عموماً بخار، کھانسی، سانس کی تکلیف، تھکاوٹ اور جسم میں درد کی شکایات کرتے ہیں۔ علامات عموماً وائرس کا شکار ہونے کے 3 سے 7 دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض کیسز میں 14 دن تک بھی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس نئے کرونا وائرس نے تقریباً ہر عمر کے شخص کو متاثر کیا ہے، لیکن تقریباً 80% لوگوں میں ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئیں، بالکل ایسے ہی جیسے انہیں عام نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر مریضوں کو ہسپتال نہیں جانا پڑا۔ تقریباً 15% مریضوں میں شدید علامات ظاہر ہوئیں جنہیں ہسپتال داخل کرنا پڑا، اور ان میں سے بھی 5% مریض ایسے تھی جن کی حالت تشویشناک حد تک بگڑ گئی۔ لیکن بہرحال 98% کے قریب مریض جو اس وائرس کا شکار ہوئے تھے شفا یاب ہوئے۔ بوڑھے لوگ اور وہ لوگ جو پہلے ہی سے کسی بیماری کا شکار تھے، جیسا کہ ذیابیطس یا شوگر کی بیماری یا پھر دل کے امراض اور سانس کی تکلیف جیسے دمہ وغیرہ، ان لوگوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے شدید علامات کا ظاہر ہونا زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ایسے مریض زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ ایسے مریضوں پر جب یہ وائرس حملہ کرتا ہے تو اس کے پیدا کردہ انفیکشن کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا مدافعاتی نظام پہلے ہی کمزور ہوتا ہے۔ چونکہ یہ وائرس بھی ایک متاثرہ شخص کے منہ سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو اس وائرس سے بچنے کے لیے عام لوگوں سے زیادہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح اور باقاعدگی سے دن میں کئی بار دھوئیں، چہرے کو چھونے سے پرہیز کریں، اپنی چیزوں اور ان سطحوں کو باقاعدگی سے صاف کریں جنہیں وہ بار بار چھوتے ہیں۔ کسی کا بھی گلاس، تولیہ اور کھانا وغیرہ استعمال نہ کریں۔ کھانسنے اور چھینکنے والے شخص سے دور رہیں۔ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ہجوم اور اکٹھ میں ہرگز نہ جائیں۔ بہت سے ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ لوگوں نے سفر کیا، کسی ہجوم اور گیدرنگ میں گئے اور چند دنوں کے بعد ان میں علامات ظاہر ہو گئیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہ کریں۔ اگر آپ بیمار ہوں تو گھر پر رہیں، خود کو آئسولیٹ کر لیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے خون میں شکر یعنی شوگر کی مقدار کو باقاعدہ مانیٹر کرتے رہیں۔ اگر خون میں شوگر کی سطح بلند ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی یا سانس میں دشواری ہو رہی ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آ رہی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے۔ آپ کو علاج چاہیے۔ انفیکشن میں گلوکوز یا شوگر کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پانی زیادہ پئیں اور پانی کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی انفیکشن میں کھانا پینا کم ہو جانے کی وجہ سے آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح اچانک کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے خون میں شوگر کی سطح اچانک گر جائے تو اس کی علامات جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ خون میں شوگر اگر کم ہو جائے تو اسے میڈیکل کی زبان میں ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، یعنی اگر شوگر 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو اسے شدید ہائپوگلائسیمیا کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہائپوگلائسیمیا شوگر کی دوا زیادہ لے لینے یا کم خوراک لینے سے ہو سکتا ہے۔ گردوں کی خرابی، کچھ رسولیاں جیسے کہ لبلبے کی رسولی، جگر کی بیماری، تھائرائیڈ کی بیماری جیسے ہائپوتھائرائڈزم، شدید انفیکشن اور شراب نوشی وغیرہ جسم میں گلوکوز کی شدید کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہائپوگلائسیمیا یعنی خون میں شوگر کی سطح کا لیول گرنے کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بے چینی اور پسینے آنے لگتے ہیں، جسم پیلا پڑنے لگتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شدید بھوک کا احساس ہوتا ہے، متلی، الٹی یا قے یا سر درد بھی ہو سکتا ہے، جسم میں سوئیاں چبھنے کا احساس بھی ہو سکتا ہے، شدید تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس بھی اس میں ہوتا ہے،
और अक्सर नींद या गुनूदगी तारी होने लगती है। बहुत से मरीज़ नज़र के धुंधलेपन की शिकायत करते हैं या ये बताते हैं कि उन्हें चीज़ें दो दो नज़र आ रही हैं। आंखों में तेज़ लाइट की तरह के फ्लैशेस हो सकते हैं। बोलने में दुश्वारी हो सकती है या मरीज़ अगर बोले तो समझ नहीं आती कि क्या बोल रहा है। चाल में लड़खड़ाहट और आखिर में कोमा या बेहोशी या फिट्स और झटके भी लग सकते हैं। शदीद हाइपोग्लाइसीमिया को फौरी तौर पर अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। अगर मरीज़ बेहोश ना हो और खा पी सकता हो तो फ़ौरन मरीज़ को कुछ मीठा खाने को दें, जैसे चीनी, शहद वगैरह। इसी तरह मरीज़ को फ़ौरन जूस वगैरह पीने को दिया जा सकता है। ज़्यादा बेहतर यह है कि मरीज़ को आम चीनी का शरबत बना के दिया जाए, क्योंकि जूस में मौजूद शुगर फ्रुक्टोज़ होती है जो कि आम चीनी की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का हिस्सा बनती है। लेकिन हमें ऐसी शुगर मरीज़ को देनी चाहिए जो उसके जिस्म का फौरी हिस्सा बने और हाइपोग्लाइसीमिया को ख़त्म कर दे। तो आम चीनी मरीज़ को पानी में घोलकर शरबत के तौर पर दी जा सकती है। इसके अलावा चीनी मरीज़ की ज़ुबान के नीचे भी रखी जा सकती है, जो तेज़ी से जज़ब होकर खून का हिस्सा बन जाती है। मरीज़ को खाने के लिए डबल रोटी का स्लाइस दिया जा सकता है। उबला हुआ आलू फ़ौरन आप उसे दे सकते हैं। थोड़े से चावल खाने को दे सकते हैं। ये स्टार्च होता है और ये रेडिली एब्जॉर्बेबल फूड्स हैं, यानी ये वो खुराकें हैं जो फौरी तौर पर मरीज़ के जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि मरीज़ को फौरी तौर पर चीनी खाने को दी जाए। ये सब करने के बाद अमूमन देखा गया है कि मरीज़ 5 से 10 मिनट के अंदर बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर बहुत बेहतर हो जाते हैं। ख्याल रहे कि हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करते वक्त बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर फीडिंग की वजह से अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शुगर के मरीज़ में उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के बेहोश मरीज़ को मेडिकल हेल्प दरकार होती है। हॉस्पिटल में मरीज़ को फौरी तौर पर 25% डेक्सट्रोज के इंजेक्शन या ड्रिप दी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर मरीज़ में शुगर की ज़्यादती हो जाए। मरीज़ में शुगर की ज़्यादती हो जाए तो इसका अलग नुकसान है। खून में ग्लूकोज की शदीद ज़्यादती या शुगर की बीमारी पर कंट्रोल ना होने की वजह से मरीज़ कोमा या मुस्तकिल बेहोशी में जा सकता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को अपनी खुराक, अद्वियात और एक्सरसाइज वगैरह के हवाले से डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। ज़रा सी गलती और कोताही किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। और अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपको रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज या शुगर लेवल चेक करना है। इसके अलावा कोरोना के दिनों में मरीज़ के पास तमाम ज़रूरी टेलीफोन नंबर होने चाहिए ताकि किसी भी एमरजेंसी में वो ज़रूरी इत्तला दे सके या रहनुमाई ले सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इन गुजारिशात से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में आपके सवालात और आरा का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।